الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وقال وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم ناظم شہر، معاون ناظم شہر، عمرائے مقامی اور دیگر ذمہ داران، اور اس منفرد قسم کی ایک گیدرنگ میں موجود یہاں پر موجود بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک اہم دینی ذمہ داری اور فریضے کے سلسلے میں اس کیمپ کے انعقاد کی، اس محفل کے انعقاد کا یہ موقع ہم کو عطا کیا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کے سلسلے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی کے دستور کے طور پر ہمیں دیا ہے، اور اس کی تعلیمات یہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں اور تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ان تعلیمات کی رہنمائی میں ہماری زندگی کا اگر سفر طے ہو تو ہماری زندگی کامیابی اور کامرانی سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہمکنار ہو سکتی ہے۔ دین جہاں ایک طرف یہ عقائد کے حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے تعلیمات کو رکھتا ہے بنیادی عقیدوں کے اعتبار سے، وہیں زندگی کے دوسرے معاملات جو ہیں، اور بالخصوص اس وقت ہم جس معاملے زندگی پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہے معاشرتی معاملات، سماجی معاملات، تو اس حوالے سے دین اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی رہنمائی کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جب ہم اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام نے معاشرے کا جو تصور پیش کیا، سماج کا جو تصور پیش کیا، یہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ معاشرت کا تصور بھی ہے۔ چنانچہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن مجید یہ بات ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں یہ بات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ یہ آدم کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، آدم کو اس نے پیدا کیا، پھر آدم کی نسل ہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور پھر اس جوڑے کے ذریعے سے پورے معاشرے کی تشکیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، پورا سماج اس نے بنایا۔ بہت سارے مرد اور عورت اس زمین پر جو پھیلے ہوئے ہیں، انسانی نسل جو ہے پوری کی پوری ہیومن جنریشن، تو یہ اس کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ابتدا سے اس تصور کو ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں قرآن مجید نے بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اس متعین تعلق کو، جس میں جو ہے وہ میاں بیوی کی حیثیت سے بنتے ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے، زوجین کی حیثیت سے، جوڑے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں تھے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، جس طرح سے اس کائنات میں ذرے سے لے کر کے آفتاب تک
خدا کی یہ نشانیاں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ جو ہے ساری چیزیں، یہ دریا، یہ پہاڑ اور یہاں کی تمام چیزیں جس طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے خالق ہونے پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے حاکم ہونے پر، اس کی اس جو ہے مالک الملک ہونے پر رہنمائی کرتی ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خدا کی وجود کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنائے، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ قرآن نے اس طرف بھی میری توجہ دلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تفصیلات اسلامی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے، اور اس مرد اور عورت کے رشتے کو جو تقدس عطا کیا گیا ہے، اس کو جتنا پائس رشتہ بنایا گیا ہے، اس میں جو پوترتا اور پاکیزگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس کی پوری جو ہے تفصیلات قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور اس پر اتنا زور دیا گیا کہ اس سماج کی بقا کا انحصار انسانی نسل، اس کے سروائیول اور اس کی بقا اور اس کے ارتقاء، اس کے ترقی کرنے، اس کے باقی رہنے اور اس کے ترقی کرنے کو جس چیز کا پر منحصر کیا، ٹکایا، وہ یہی مقدس رشتہ ہے۔ یہ مقدس رشتہ ہے۔ وہ پہلی آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے وہیں سے یہ بات کہی کہ وہ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، یہ آدم اور حوا کا جو جوڑا بنایا گیا ہے، اس جوڑے کے ذریعے سے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو جو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس خلیفہ کی نسل کا، اس کا باقی رہنا اور اس کا ترقی کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ ان کے درمیان ایک مقدس رشتہ جو ہے استوار رہے۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے اس کو۔ پھر اسلامی تعلیمات نے اس مقدس رشتے کے استوار کرنے کے حوالے سے جتنی تاکید کی ہے، اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا کہ ایمان کی علامت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان جو ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں تو ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو اور اس اہم معاشرتی فریضے کو جو ہے وہ ادا کریں۔ وہ آیت سورہ نور کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی معاشرے کو مخاطب کر کے، انسانی معاشرے کو، کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، کہ معاشرے کی یہ معاشرتی ذمہ داری ہے، اس کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، اس کے مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی عورتوں کی ذمہ داری ہے، سارے جو خاندانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں اس طرح کا ایک ماحول پیدا کرے کہ وہاں لوگ بے نکاح نہ رہے، لڑکیاں نہ رہے بے نکاح کے، لڑکے نہ رہے بے نکاح کے۔ ایم کی جمع ایامہ ہے، بے نکاح، بغیر نکاح کے، تو جو ہے لڑکیاں رہیں اور نہ لڑکے رہے۔ والصالحین من عبادکم، اور اس راہ کی ہرڈلیں جو ہو سکتی ہے، ہرڈلز جو ہو سکتے ہیں، رکاوٹیں جو ہو سکتی ہے، فقر ہو سکتا ہے، ناداری ہو سکتی ہے، مجبوری ہو سکتی ہے، معاشی تنگ دستی ہو سکتی ہے، وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، ریسورسز کا اویلیبل نہ ہونا ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ یہ چیز جو ہے اس معاشرتی ذمہ داری کی ادائیگی کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، کوئی ہرڈل اگر وہ راہ میں عائل ہوتا ہے تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ معاشرتی ذمہ داری کے بطور، کلیکٹیو ایفرٹ کے بطور، باہم کوآپریشن کے بطور اس جو ہے ہرڈل کو دور کرے، جس قسم کا بھی وہ ہرڈل ہو اس کو وہ دور کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ معاشرے میں جو ہے اس فریضے کو ادا کیا جانا لوگوں کے لیے آسان بنے۔ بہت تاکید کی گئی، بہت اس کی طرف تاکید کی گئی۔ اس حوالے سے پھر ہم اگر غور کریں تو جو میں نے ابتدا میں بات کہی کہ انسانی نسل کا باقی رہنا، انسانی نسل کا ترقی کرنا اس پر منحصر ہے، اس حوالے سے پھر ہم اسلامی تعلیمات کو غور کریں گے تو اس کو نہ صرف یہ کہ انسانی نسل کے حوالے سے بیان کیا، بلکہ انسانی نسل کی پاکیزگی، اس کی جو ہے اس کی طہارت اور اس کا تقدس، اس کے حسب و نسب کی پاکیزگی، اس کا انحصار بھی اس پر ہے کہ نکاح کو وہاں پر یقینی بنایا جائے۔
عزت و آبرو اس کی حفاظت کے حوالے سے اس کو یقینی بنایا جائے کہ نکاح جو ہے اس کو جو ہے انجام دیا جائے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ احسن للفرج واغض للبصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو خاص طور سے جو ہے ایڈریس کر کے کہ جب وہ جو اس بات کے کیپیبل ہو جائے, یہ کیپیبلٹی ہر اعتبار سے ہے, جب جو ہے ان میں یہ سکت ہو کہ نکاح کی ذمہ داریوں کو وہ اٹھا سکتے ہو تو وہ جو ہے نکاح کر لے وہ, کیونکہ نگاہوں کی پاکیزگی, دل و نکاح کی پاکیزگی, افکار و خیالات کی پاکیزگی, جذبات و احساسات کی پاکیزگی, اس کا انحصار نکاح پر ہے. اور اسی طرح عزت و عصمت کی حفاظت اغض للبصر واحسن للفرج, عزت و عصمت کی حفاظت بھی اس بات پر منحصر ہے کہ یہ نکاح کی اس انسٹیٹیوٹ کو, نکاح کے اس فریضے کو جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کو ذمہ داریوں کو جو ہے ٹھیک سے ادا کیا جائے. بہت اہم ہے. ایسے ماحول میں جبکہ پوری دنیا میں اور دنیا کے امپیکٹ کے تحت ملک عزیز میں جو ہے اس طرح کا واتاورن پیدا کر دیا گیا ہے جہاں پر مرد اور عورت کے اس مقدس رشتے کو ڈل اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے لیجسلیشن ہے, ایسی قانون سازیاں ہیں, ایسے فیصلے عدالتوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں جہاں پر اس رشتے کے تقدس اور اس کی پیورٹی اور اس کی پاکیزگی یہ داؤ پر لگا دی جا رہی ہے. لیو ان ریلیشن شپ کے تحت لڑکے اور لڑکی کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اب اپنی جو ہے منوکامنا کو اور اپنی واسنا کو جیسے چاہے وہ پورا کرے, اور ان پر کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی جو ہے ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اس طرح کا ماحول جب پیدا کیا جا رہا ہے 377 کے تحت, جب یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ اب عورت شوہر کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ بھی آزاد بنش ہے اور وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے تو جو ہے وہ جرم نہیں ہے. اس طرح کا ماحول جب معاشرے میں پیدا کیا جا رہا ہے اور نکاح کے وواہ کے اس انسٹیٹیوٹ کو منہدم کر دینے, اس کی بنیادوں کو ڈھا کر کے ایک جنسی انارکی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسے میں مسلم معاشرے کو اس بات پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ اپنے یہاں پر نکاح کے اس مقدس اور پاکیزہ جو ہے فریضے اور انسٹیٹیوٹ کو وہ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنے برتاؤ سے اور اپنے برتنے کے انداز سے کس انداز میں جو اس کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کس انداز میں معاشرے کے سامنے رکھتا ہے کہ اسلام جو ہے اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے. بڑی ضرورت اس کی ہوگی, بہت ضرورت اس کی ہوگی. لیکن معاشرتی اثرات کے تحت کڑوی حقیقت کے طور پر اس بات کا اعتراف ہم کو کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی نکاح کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو جو ہے طاق پر رکھ دیا ہے اور نکاح ہمارے یہاں بھی اب مشکل بن گیا ہے. نکاح ہمارے یہاں بھی مشکل بن گیا ہے. اوروں کو جو معیارات ہیں ہمارے یہاں وہ معیارات بنا گئے, حسب و نسب کے معیارات ہے, خوبصورتی کے معیارات ہے, تعلیم کے معیارات ہے, جاب کے معیارات ہے, خاندان کے معیارات ہے, شہری اور دیہی معیارات ہے, جو ہے رنگ کے معیارات ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا معیارات ہم نے بنا لیا ہے اور اس کی بنیاد پر نکاح جو ہے کیے جانے لگے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر اس کو مانیٹری برڈن کے اعتبار سے بھی مشکل کر دیا گیا ہے. جتنا سا جو ہے مالی بوجھ نکاح کے حوالے سے لڑکی والوں پر ڈالا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ لڑکی والوں پر کسی بوجھ کا کوئی تصور اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے. مانیٹری بوجھ وہ لڑکے والوں پر ہے مہر کی صورت میں, لڑکی والوں پر تو ہے ہی نہیں, لیکن ترتیب الٹ دی گئی ہے اور مالی بوجھ نکاح کے حوالے سے اس سے اوور برڈن معاشرے نے آج جو ہے دوسری تہذیب کے اثرات کو قبول کر کے لڑکی والوں پر ڈال دیا ہے. نتیجتاً نکاح جو ہے مشکل اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج اس وقت جو ہے صورتحال ہمارے سامنے جو ہے, یعنی اب جب ہم یہ ڈاٹاز کلیکٹ کر رہے تھے تو جب یہ احساس شدت کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ماں باپ جو ہے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں, اپنی بچیوں کو گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ, انجینئرز, ڈاکٹرز, ٹیکنوکریٹس, ڈی ایڈ, بی ایڈ, ایم ایڈ, پی ایچ ڈیز, وہ سب کچھ کرا رہے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب کرانے کے باوجود جو ہے رشتوں کے سلسلے میں مسائل کی سمسیا جو ہے, مسائل کے بوجھ کے درمیان جو ہے دبے ہوئے والدین اور جو معیارات معاشرے کے انتخاب, رشتے کے انتخاب کے سلسلے میں, اس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیمی یافتہ لڑکیاں, ایم ڈی لڑکیاں, ایم سی ایچ لڑکیاں
اور MS لڑکیاں، MBBS لڑکیاں، MSc PhD لڑکیاں، تعلیم حاصل کیا انہوں نے، تعلیم کے جوہر سے اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے مزین کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے لیے معاشرے کی طرف سے جس طرح کی ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے، معاشرے کی طرف سے جس طرح کا قبول ہونا چاہیے اور جس آسانی کے ساتھ نکاح کو انجام دینا چاہیے کہ اس کے بالمقابل بدکاری جو ہے مشکل ہو جائے، اتنا آسان ہو جائے. کسی جو ہے ایسے ہی ہوا میں کہا گیا قول نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو اتنا آسان کیا جائے کہ اس کے مقابلے میں بدکاری مشکل ہو جائے. تو ہم نے اس کو مشکل کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہاں ماحول ایسا ہے، ہم کو رک کر کے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا، ہم کو رک کر کے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کس سمت ہم جا رہے ہیں، اور جس سمت میں آج جا رہے ہیں، جس رخ پر ہم جا رہے ہیں، اس رخ پر جانے کے کیا کڑوے جو ہے کسیلے پھل ہم جو ہے چک رہے ہیں معاشرے میں، آج اس کا تصور کیا جانا چاہیے. گزشتہ دنوں جب ایک باڑھ آئی ارتداد کی مسلم لڑکیوں کے جو ہے رجسٹرڈ کر کے جو ہے ادھر ادھر شادیاں کرنے کے جب نوٹیفیکیشنز آئے تو بڑی جو ہے بے چینی پیدا ہوئی معاشرے میں. لیکن یہ تو جو ہے پھل تھے، اس کی جڑ میں جو چیز تھی اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی. تو آج ہم نے اس کیمپ کو اسی حوالے سے رکھا ہے کہ امت مسلمہ میں، مسلم معاشرے میں اس حوالے سے بیداری پیدا کی جائے، اور ان کے درمیان جو ہے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دین یہ پرائم امپورٹنس کی چیز بن جائے، اس بنیاد پر نکاح کرو. باقی چیزیں ذیلی ہو سکتی ہے، دین بن جائے. ہمارے ہاں دین تو کہیں اور لگا رہتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے اس کو ہم ڈھونڈتے جو ہے پھرتے رہتے ہیں. ایک صاحب کو جب میں نے نشاندہی کی ایک MD کی، ان کے MD بیٹے کے لیے MD کی جب نشاندہی کی میں نے لڑکی کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمارا بیٹا جو ہے وہ یہ بچی جو ہے یہ اس کا MD تو ہے لیکن کلینیکل سبجیکٹ ہے نہیں ہے، اس کا اکیڈمک سبجیکٹ ہے. کیا کریں گے؟ یعنی اس کا سبجیکٹ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سبجیکٹ وہ اکیڈمک ہے کہ کلینیکل ہے، کون سا سبجیکٹ ہے. ہمارا بیٹا تو MD میڈیسین ہے نا، تو اس کو جو ہے MD میڈیسین مل جائے، MD پیڈیاٹرکس مل جائے، MD جو ہے گائنک مل جائے، تو وہ اس کے ساتھ اچھا جوڑ جمے گا اور دھندا اچھا چلے گا. پھر یہ ہے نا پیش نظر. نتیجتاً آج شام معاشرہ جو ہے وہ بڑی پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے. تو آئیے اس موقع پر یہ جو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں اس عزم کے ساتھ آئیے کہ ہم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو معیار ہمارے سامنے رکھا ہے، دین کا معیار، اس معیار کو پرائم امپورٹنس دیں گے، اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ہمارے نزدیک ذیلی ہوگی. اور ہم اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں اس اہم معاشرتی ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو ہے پیٹرن اور اس کا اسلوب اور اس کا پروسیجر اتنا آسان ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ برکت ہے. اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، اعظم نکاح، سپیریئر نکاح برکت کے اعتبار سے وہ ہے جو انجام دہی کے پروسیجر کے اعتبار سے جو ہے سب سے آسان ہو. تو ہم آسان کر دیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ آج اگر ہم اس سلسلے کے کچھ جو ہے عملی اقدامات کر پائے اور یہاں پر جو پیرنٹس آئے ہیں وہ جو ہے بر وقت کوئی فیصلہ کرے، اور آج کی ہماری اس تلاش رشتہ کی مہم کو رشتے مناکحت میں بدلنے کی جو ہے فیصلے آج کریں کچھ لوگ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی موٹی کوشش للہ فی اللہ کی گئی ہے، معاشرتی ذمہ داری کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس میں کامیابی ہم کو عطا کر دے گا اگر ہمارے جو ہے کچھ لوگ اس سلسلے میں عملی اقدام پر آمادہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اہم معاشرتی مسئلے میں ہماری مدد وہ فرمائے، ہم کو اس کے سلسلے میں دین اسلام کی تعلیمات کو برتنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جو بیٹیاں جو بہنیں وہ کسی وجہ سے بن بہائی معاشرے میں بیٹھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سلسلے میں جو ہے بہتر جو ان کے جوڑے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا فرمائے اور ان کی شادیوں کے معاملات کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.